رمضان مہربان بسم اللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ کس طریقے سے گزرا پتہ ہی نہیں لگا، دوسرا عشرہ آیا مغفرت کا، جا رہا ہے پتہ نہ چلا، تیسرا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عشرے میں ہم میکسیمم عبادات کر کے اپنے تمام ماضی کے گناہوں کو بخشوانے کی اس اپرچونٹی کو بھرپور طریقے سے اویل کر سکیں۔ یہ ہماری دعا ہے تمام مسلم امت کے لیے، چونکہ اس وقت ہم ایک ایسے پینڈیمک، ایک ایسی بیماری سے گزر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، کسی ایک ایریے کو نہیں، کسی ایک علاقے کو نہیں، کسی ایک شہر کو نہیں، کسی ایک ملک کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کو اپنے پنجے میں گاڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت بھی، اکانومی برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ آج کے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، الف اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک قرآن مجید سورۃ حدید سے ایک آیت، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے میری جنت کے لیے، میری مغفرت کے لیے، اور اس جنت کے لیے جس کا سائز، جس کے احاطے کی بات ہو رہی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمانوں کو ملا دیا جائے تو شاید جنت اتنی بنے، اس سے بھی ڈبل ہے۔ سبحان اللہ، اس جنت کے لیے جو بنائی گئی ہے، کن کے لیے؟ اعدت للذین آمنوا ورسلہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ تو آج جنت کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الف اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے، ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ پیر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بچے پیارے پیارے بچے بھی آج میرے ساتھ موجود ہے، بڑا اسلامک گیٹ اپ کر کے آئے ہیں بچے ماشاءاللہ۔ محمد قاسم میرے ساتھ موجود ہے، قاسم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد جنید بھی موجود ہے، السلام علیکم جنید، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں رکھا؟ اس رمضان میں روزہ رکھا تھا کوئی آپ نے؟ پہلا روزہ رکھا تھا؟ اچھا چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر صاحب آج ہم بچوں کی دینی تربیت جو کریں گے وہ جنت کے حوالے سے کریں گے، جنت اور جہنم، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اور جہنم کی وارننگ کیوں دی ہے قرآن کے اندر، اس کے کیا مقاصد ہے، اس پر تھوڑی گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور جہنم کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو فوراً دو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش یا سزا کی صورت ہے۔ انبیاء کرام کے جہاں مناصب میں اور ان کی ذمہ داریوں میں اور بہت ساری باتیں شامل ہیں، ان میں سے ایک خاص طور پر ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ کو مبشر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے، خوشخبری دینے والا نبی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرانے والا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگاتا رہا، اس کے لیے جنت کی بشارت دی جاتی رہی، اور جو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی پہ ڈٹا اور اس کی نافرمانی پہ لگ گیا تو اس کو دوزخ کی وعید بھی سنائی گئی۔ انسان کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تخلیق فرمایا ہے وہ جانتا ہے۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، بچے موجود ہیں تو ان بچوں کو جب ہم کوئی کام کہنا چاہیں تو وہ کام جس میں ان کو کسی گفٹ کا لالچ دے دیا جائے کہ آپ کو یہ فلاں گفٹ دیا جائے گا، آج آپ 5 نمازیں پڑھیں، تو وہ بچہ زیادہ شوق کے ساتھ وہ کام کرتا ہے جس میں گفٹ ہو۔ دوسری انسان کی طبیعت یہ ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو سزا ملے گی، انسان اس سے رک جاتا ہے۔ بالکل عین فطری طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا جو تخلیق فرما رکھا ہے اس کو، وہ ہماری طبیعتوں کے عین مطابق ہے۔ ہماری انسان کی طبیعت میں کچھ وہ ہے
جو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت مانگنا، اس کو طلب کرنا اور اس کے لیے دعا مانگنا، یہ انبیاء کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ اچھا، لیکن پیر صاحب اس میں یہ ہے، اس میں سوال اگلا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ دنیاوی گفٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ گفٹس ہیں جن کا ہمیں پتا ہو، ہم نے ٹیسٹ کیے ہوں، یعنی آپ کو کوئی ڈش بنا کے دی جائے گی تو اس ڈش سے آپ فیملیئر ہیں، آپ کو پتا ہے اس ڈش کا ٹیسٹ کیسا ہے، یا آپ کو کوئی تحفہ ایسا دیا جائے گا جو آپ امیجن کریں اپنے دماغ میں تو آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جاتی ہے کہ اگر وہ مجھے ملے گا، اچھا میں اس کے لیے محنت کروں۔ جنت تو انسان نے دیکھی نہیں کبھی، کیسی ہوگی، کیا کیا ہوگا، کیا گفٹ ملیں گے وہاں پر، کیا انعامات ہوں گے۔ جنت کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن اس کو ہم نے انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ اب یہ جنت کے اوپر کانفیڈنس بھی ہمارا جو ہے وہ بھی غیب میں سے ہے، تو یہ ایک چیز غیب ہے لیکن اس کی بشارت بھی دینا، تو یہ تھوڑا معاملہ جو کلیئر کر اچھا، دیجیے۔ کیونکہ قرآن پاک غیوبات کو تمثیلات کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ ہاں، آپ کا کوئی بھی اسکیچ ایسا غیوبات کے بارے میں پرفیکٹ اور کنفرم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ غیوبات رہیں گے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پھلوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، جنت کے اندر حور و غلمان کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بہتی ہوئی نہروں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ جو باغات کے مناظر ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو وہ ساری کی ساری تمثیلات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ تم جتنا سوچ لو اس سے بھی اوپر حسین و جمیل خوبصورتی اور ذائقے جو ہیں وہ بے مثل و بے مثال جنت کے ہیں۔ یعنی آپ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جی کیلا نما پھل ہوگا یا انار ہوگا یا سیب ہوگا یا کوئی اور پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، تو یہ شہد جو ہمارے ہاں ٹیسٹ ہے یہ نہیں، بلکہ ایسا اعلیٰ پائے گا جو نہ کسی زبان نے چکھا، اور ایسی خوشبو جو نہ کسی ناک نے سونگھی، اور ایسے خوبصورت مناظر جو نہ کسی آنکھ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بھی کیا ہے میرے خیال میں سورۃ بقرہ کے اندر، رزق منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو وہ رزق دیا جائے گا تو وہ آگے سے کہیں ھذا رزقنا من قبل، یہ بھی ہم نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا ہے۔ اچھا، وہ پہلے بھی ٹیسٹ کیا ہے، وہ اس کمپلیننگ لینگویج میں نہیں کہیں گے کہ ہم نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا، وہ یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ تو بڑا مزیدار ہوگا، یہ ہم نے دنیا میں پہلے بھی چکھا ہوا ہے، لیکن ان کو اتوب ہی متشابہن، ملتا جلتا ٹیسٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، ملتا لیکن اس کا ٹیسٹ زیادہ ہوگا۔ یہاں دو تفسیریں ہیں اس کی الگ الگ سے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ شکل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں گے دنیاوی پھلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اتوب ہی متشابہ، لیکن ان کا ذائقہ جو ہے نا دنیاوی پھلوں سے کہیں بلند و بالا ہوگا۔ اور پھر یہاں ایک دوسری تفسیر ہے کہ جنت کا وہ پھل جو ایک مرتبہ وہ کھا لیں گے، پھر اس کے بعد اسی جیسے پھل کو اسی کو جب دوسری مرتبہ کھائیں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگا۔ یہ بالکل تفسیر کا حصہ ہے، یہ میں نے بھی پڑھا ہے، اور وہ ایسا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیسٹ ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہیں اور آپ کا فیوریٹ کھانا وہاں پر آپ آرڈر کرتے ہیں، اگر آپ اسی ریسٹورنٹ میں وہ سیم کھانا 1 مہینے کے لیے آرڈر کرتے رہیں گے، آپ ادھر سے بھی اک جائیں گے، وہ بھی آپ کو پسند نہیں آنے لگا، کچھ نہ کچھ میں جو ہے فالٹ نظر آئے گا، نمک زیادہ ہو جائے گا یا کوئی نہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ سیم نہیں رہتا ہے انسان کے لیے، انسان جو ہے اس کا دل اکتا جاتا ہے۔ لیکن جب جنت میں بات کی جا رہی ہے اتوب ہی متشابہ، تو اس سے پھر انسان اکتا نہیں ہے، جب وہ اس کو دوبارہ سے اس کے سامنے وہ پروسا جائے گا تو وہ اس کو اس پہلے سے بھی زیادہ مزیدار لگے گا، جیسا پیر صاحب بلکہ ہوتا ہے نا جس طرح ہمارے ہاں ڈشز بنتی ہیں، وہ ہمارے ایک حافظ صاحب میں بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں، تو ایک مرتبہ کھانا بنایا وہی کھایا، اسی کھانے کو دوبارہ بنایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹیسٹ والا ہوا، بنانے والا ایک ہی ہے، کھانے والا بھی ایک ہے، لیکن اس کے اندر ٹیسٹ بڑھ گیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، لیکن وہاں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا انعام کس کو مل رہا ہے؟ جو تقوی کی بنیاد پہ زندگی بسر کر کے آیا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزاری ہے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبا دیا، اس نے اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی کر کے خاموش ہوا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خوشیوں پہ راضی اور دکھوں پہ راضی ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمانا ہے کہ اب تم یہاں جس طرح چاہتے ہو جیو، وہاں تو صرف دل کے اندر خواہش ہوگی، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، سامنے دور دراز پھل نظر آئے گا، بس طبیعت ہوگی، من چاہے گا کہ میں اس کو کھانا چاہتا ہوں، تو وہ بالکل آپ کے سامنے چہرے کے سامنے ہوگا اور آپ اس کو کھا سکیں گے۔ ہم دنیا کے اندر کھاتے ہیں کچھ تو پھر طبی حاجت کے تحت اس کے لیے فضلہ بھی باہر نکلتا ہے، لیکن جنت کے اندر نہ تھوک، نہ بلغم، نہ کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز جس سے طبیعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی، بلکہ یہاں تک کہ یہ تو مادی چیزیں ہیں نا،
بلکہ فرمایا وہاں تو کینہ بھی نہیں ہوگا، بغض بھی نہیں ہوگا، حسد بھی نہیں ہوگا، ناپاکی تو بڑی دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں سے بھی بات کرتے ہیں پیر صاحب، قاسم اور جنید، آپ بتائیے آپ کو۔ ہاں جی ماشاءاللہ، آپ کے پاس تو بڑا چانس ہے، ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں۔ وین یو ریچ ٹو مائی ایج، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، الحمدللہ میچور ہو جائیں گے، تو آپ کے اندر وہ عادات ڈیولپ ہو جائیں گی، آپ کے اندر اچھے کام کرنے کی عادت بن جائے گی، لوگوں کی خدمت کرنے کی عادت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہی جنت بنائی ہے۔ جنت کی بات کر رہے ہیں نا پیر صاحب، پتہ لگ رہا ہے کتنے پیارے پیارے، کتنے مزیدار پھل جنت میں ملیں گے، بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ اگر آپ یہاں پر روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے ارینج کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں، تھوڑی سی آپ سے سوالات بھی لوں گا، پوچھ لو سوال، ٹھیک ہے پکا؟ چلیں بریک ایک لے رہا ہوں، بریک میں آپ اپنے آپ تیاری کر لیجیے گا، میں کوشچنس پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان ناصر بھائی ویلکم بیک۔ الف اسلام سیگمنٹ ہمارا جاری ہے، پیر جا احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں۔ بچوں کی طرف رخ کرتے ہیں، بچوں تیار ہو؟ کوئی کوشچن پوچھ لیں؟ چلیں ایسا کریں، آپ کوشچن پوچھ لیں، آپ کے کوئی ذہن میں کوئی کوشچن آ رہا آپ کے؟ فیروز آپ کے؟ اچھا آپ پوچھیں، پیر صاحب سے پوچھیں۔ جنت میں کون سا بندہ جا سکتا ہے؟ جی قاسم کا کوشچن ہے جی، جنت میں کون جا سکتا ہے؟ جنت میں ایمان والا جا سکتا ہے، جو دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے ہیں، ہر ایک نبی کے اس کے اپنے ٹنڈور میں، اپنے دورانیے میں جو ان کا کلمہ پڑھتے رہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے اعلان نبوت کے بعد اب صرف آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والا مومن ہو سکتا ہے، اور جو آپ کو خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہوئے دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر وہ متقی، پرہیزگار، نیکوکار ہوا، اچھے عمل کرنے والا ہوا تو پھر وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے ذمے کچھ گناہ لازم آئے تو پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا جھیل کر وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن ایمان والا آخر کار جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ چلیے پیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ پیر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ کیا بنائے جا چکے ہیں یا ابھی بنائے جانے ہیں؟ کیونکہ اس پہ بڑا کانفلکٹ ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ ایک سٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ابھی جنت اور دوزخ بنائے نہیں گئے، جب بھی ہمارا ماننا ہے کہ جنت اور دوزخ بنائے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سے ہی بھجوایا تھا زمین پر، تو یہ کانسیپٹ جو ہے تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے۔ جی بہت اچھا اور اہم ترین کویسچن آپ نے کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے خود ذکر بھی کر دیا کہ ہمارے انسان کی تخلیق کے آغاز کا تعلق بھی اسی جنت کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا سارا ماجرا جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا جنت کا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو تخلیق فرما دیا ہے، لیکن ابھی وہ قاعدہ نہیں شروع ہوا کہ جو جنت میں جائے گا تو جنت سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہ حکم لاگو ہوگا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب عمل کے بعد جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، جو دوزخی دائماً دوزخی ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ حکم ہوگا کہ اب جو دوزخ میں ہے وہ دوزخ میں رہے گا، جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اور اس پر بہت ساری آیات اور احادیث، میں صرف جملتاً آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے گلے پہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام پھیرنے لگے، جو دمبا حضرت جبرائیل امین لے کر آئے وہ جنت ہی سے لایا گیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آپ سیر کے لیے گئے تو جنت کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کروائی گئی، اور خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے حدیث طیبہ ہے کہ حوران جنت زمین کے اوپر دیکھتی ہیں، اور وہ جس کے حصہ میں آنا ہوتا ہے ان کو
وہ ان کی زندگی کے بارے میں اپنے کمنٹس بھی کرتی ہیں ان کی اہلیہ کے بارے میں. میں مختصر عرض کر رہا ہوں. یہ ساری احادیث اس چیز کی متقاضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنا دیا ہے, حور و غلمان کو بھی پیدا فرما دیا ہے, لیکن انسان کو یہ جنت تب عطا کی جائے گی جب اس کے حساب و کتاب میں نیکیاں بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, نیکی عمل میں آئے گی, اور جنت اور دوزخ جو ہے وہ پہلے ہی بنائے جا چکے ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ پیر احمد ہاشمی صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. بچے میرے ساتھ موجود تھے. بچوں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محمد قاسم اور اس کے ساتھ ساتھ محمد جنید. محمد جنید اچھے طریقے سے دل لگا کر قرآن حفظ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ بچوں نے اور ہمارے دیکھنے والے بچوں نے بھی ہم سے پیر احمد ہاشمی صاحب سے بہت اس میں فائدہ حاصل کیا ہوگا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. نعمان علی قادری بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروعات کرتے ہیں. ہیلتھ سیگمنٹ ہے, روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. ہمارے ڈاکٹرز حضرات, ہمارے ماہرین ہمیں جوائن کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. کوئی ایک کلینکل مسئلہ ہو, کوئی سائیکولوجیکلی مسئلہ ہو, اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے, آپ کی رائے لی جاتی ہے, آپ سے بھی کویشچنز لیے جاتے ہیں اور ان پر آپ کو جواب بھی دیے جاتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر حضرات جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر فیض محی الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سینئر کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں, الائڈ ہاسپٹل سے تعلق آپ کے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتی ہیں گلزرین, سائیکولوجسٹ ہیں آپ بھی, اور ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن پنجاب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ دونوں کا. رمضان سے ہی گزرا ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. اب آخری اشرا آ گیا ماشاء اللہ. تیاری ہے عید کی. اب عید کی اچھی ہے تیاری, لیکن اس مرتبہ آپ کو بالکل ہمیں بتائیے لمٹ میں رہ کے گزاریں. چلیں ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے, جیسے کہ آپ سائیکولوجسٹ ہیں, تو نفسیاتی بیماریاں جو ہیں پاکستان میں کتنی زیادہ تر پائی جاتی ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ جی نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ کوئی 20 سے 25% جو ہمارے وہ لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ بیماری ہے اس میں انگزائٹی ہے, اس میں ہے ڈپریشن ہے, اس میں انسومنیا کی ہے بہت زیادہ بیماری کہ لوگوں کو رات کو وہ نیند نہیں آتی. انسومنیا, ٹھیک. ہاں جی. تو یہ وہ ہے کوئی 2-3 بیسک جو بیماریاں ہیں, جس میں فوبیاز بھی جس میں وہ شامل ہیں. وہم کی ایک بہت زیادہ کامن بیماری ہے. تو یہ 3-4 جو بیماریاں ہیں یہ بہت زیادہ اچھا, ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ باقی بیماریوں میں تشخیص کا باقاعدہ طور پر عمل ہے. لیبارٹری میں ٹیسٹ جاتے ہیں, آپ کے خون کے نمونے جاتے ہیں, وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا بیماری ہے, اس کو کس طرح سے ڈائگنوز کرنا ہے, اس کا کیا طریقہ کیا رہا ہے اور اس پر کیا پرسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک واحد ایسی بیماری ہے جس کے لیے کوئی خاص اس طرح کا ٹیسٹ بھی موجود نہیں ہے. کہ لٹنس ٹیسٹ کیا ہے یہ بتائیے گا. ہاں جی, میں یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے. حالانکہ اس کی اسیسمنٹ کا پورا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اس میں اسکیلز ہوتے ہیں, جی, کوسچنیئرز ہوتے ہیں جو ہم مریض سے پوچھتے ہیں, مریض کی فیملی سے پوچھتے ہیں, اور اس کی ہسٹری ہوتی ہے اس کے باقاعدہ, اور پھر اس کے مطابق ہم پھر ایک مریض کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ کون سی نفسیاتی مرض کا شکار ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر گلزرین آپ بھی بتائیے گا, آپ بھی سائیکولوجسٹ ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت ہمارے یہاں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ زیادہ انسان خود الاؤ کرتا ہے ٹینشن کو, تو پھر ٹینشن آپ پر حاوی ہوتی ہے. ڈپریشن کو آپ خود الاؤ کرتے ہیں, دین وہ آپ پر حاوی ہوتی ہے اگر آپ ٹینشن نہیں دیتے. کئی لوگ ایسے جو ٹینشن میں بہت زیادہ بٹ دے آر اسٹل اسمائلنگ. تو یہ جو ہے یہ کس طریقے سے ایسا کون سا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم اپنے اندر مضبوط بنائیں تو ہم ڈپریشن کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں؟ دیکھیں, کوئی سچویشن جو ہے ہر پرسن کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے ہماری فنگر ٹپس پہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہر پرسن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کوئی بھی انوائرمنٹ میں اسٹریسر آتا ہے اس کو اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے, ہر پرسن کا ڈیلنگ میکانزم جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کیا کہ اگر ہم خود اس کو اپنے اوپر حاوی کریں گے تو ٹینشن بڑھے گی, ڈپریشن بڑھے گا. اگر ہم اس کو نہ ٹینشن لیں تو ہم پہ ڈپریشن نہیں ہوگا. ہر پرسن کا وے ڈفرینٹ ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کا. اگر اس کا کوپنگ میکانزم اسٹرانگ ہے
ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے کون کون سی اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے اسٹریس کو کم کرنا ہے, تو وہ اس کو اچھے سے ڈیل کر لے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, سچویشن اتنی اوور ویلمنگ نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں. وہ کیوں کر لیتے ہیں؟ ان کا کوپنگ میکانزم جو ہے وہ باقیوں کی طرح اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتا. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کون سے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس اسٹریس کو کم کر سکتا ہوں یا کیا جا سکتا ہے. تو جب ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم کون کون سے ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں, تو اپنے اوپر حاوی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, معاملات اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ آپ کتنے انٹرنلی اسٹرانگ ہیں, مینٹلی اسٹرانگ ہیں, آپ کو اپنے آس پاس کے ریسورسز کتنے اچھے سے یوٹیلائز کرنے آتے ہیں. ان چیزوں پہ یہ باتیں اچھا میم یہ بتا دیجیے گا کہ اینگر مینجمنٹ کس طرح سے کیا جائے, انڈیویجول جو ہے وہ اپنے غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو, یو گائز آر سائیکالوجسٹ, آپ کو زیادہ میرے سے بہتر پتا ہوگا کہ غصہ جو ہے یہ سب سے میرے خیال شروعات ہے. جب آپ کو ہر چیز پہ جب غصہ آئے گا, آپ ریٹیلیٹ کریں گے, آپ کا ریئیکشن فوری طور پہ آئے گا, اٹ کین ورس دا سچویشن. تو یہ جو ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ ہاؤ کین وی کنٹرول دا اینگر؟ اچھا, اینگر کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹرنلی اگریسو ہوتے ہیں, پیسو اگریسو جسے ہم کہتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. مطلب اگر کوئی انوائرمنٹ میں کوئی ایسی سچویشن آئی ہے, ایگریشن ہوا ہے, اگریسو ہوئے ہیں, انہوں نے لیش آؤٹ کیا, ایکٹ کیا, چیزیں اٹھا کے ماری ہیں, چیخے ہیں, چلائے ہیں, غصے سے بات کی ہے. کچھ لوگ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سچویشن کچھ اکر ہوئی ہے, اس میں ان کو غصہ آیا ہے لیکن انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا, وہ اندر ہی اندر دبا کے بیٹھے. تو لوگ غصے کو کس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے مینجمنٹ کر سکتی ہے. آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں دے ہیو اے ویری فکس پی نہیں جاتے. کچھ تو ہوتے ہیں نا کہ ہاں سچویشن کو اینالائز کر دے کہ میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. رائٹ, جو مطلب دے ہیو اے ویری, جیسے کیسے کہتے ہیں کہ تھک اسکن, کہ ان کو پتا ہے کہ آپ کو اپنا غصہ جو ہے دبایا جاتا ہے, سچویشن کو کس طرح سے کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو آپ کیا بہتر سمجھتی بینگ اے سائیکالوجسٹ کہ غصہ جو ہے نکال دینا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے, یا غصہ اسی طریقے سے کنٹرول کر لینا چاہیے اور سچویشن کے مطابق جو ہے وہ زیادہ ورس نہیں ہے؟ اگر غصہ آپ کے اندر رہے گا تو اٹ کین بوائل اپ اور وہ زیادہ پرابلم بھی کر سکتا ہے. جیسے پریشر کوکر میں اسٹیم بنتی رہے گی, اس کو ریلیز ہونے کی کوئی اپرچونٹی نہیں نہ ملے گی تو وہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا. اسی طرح سے ہیومن مائنڈ بھی کام کرتا ہے کہ جب آپ کے اندر پینٹ اپ ایموشنز بنتے جانتے ہیں, آپ کے ایموشنز آپ کو ریلیز کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو وہ پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن غصے کا اظہار کرنے کے بہت سارے کریٹو ویز ہیں, ہیلدی ویز ہیں, وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غصہ اپنے اندر رکھ کے دبا کے بیٹھ جائیں, نہیں, اس کو ایکسپریس کرنے کے بہت سارے ہیلدی ویز ہیں. تو وہ آپ کو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو کس طرح سے چینلائز کر سکتے ہیں یا ایکسپریس کر سکتے ہیں. اگین وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اگر کوئی پرسن ہے جس کو غصے میں بہت زیادہ بولتا ہے, ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہے یا ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے, تو اس کو کیسے وہ ڈیل کرے اس کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور وہ پرسن جو اپنے اندر غصہ دبا کے رکھتا ہے, ایکسپریس نہیں کر پاتا, اس کی وجہ سے اپنے آپ کو, اس کی مینٹل ہیلتھ کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس نے اس کو کیسے ڈیل کرنا, اس کی الگ سے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ان کی لائف ایکسپیرینسز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جیسے آپ نے بتایا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, تو پرسن ٹو پرسن اسی طریقے سے چلتا ہے, اس کے لائف ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. اب ایک سچویشن ہے وہ آپ کے لیے شاید اگریسو نہ ہو یا اس میں اتنا ریئیکشن کرنا نہ بنتا ہو, لیکن آپ کے ساتھ والا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے, تو اس کے حساب سے وہ ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض صاحب, اس سے بھی آپ سے بھی اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, غصے کو کنٹرول کرنے کے کیا طریقہ کار ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر فیض میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ گلزرین بھی تشریف رکھتی ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے, اور نفسیاتی بیماریوں میں سب سے جو مین جڑ ہے میرے خیال میں وہ غصہ ہے. آپ کا اینگر کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کر رہے تھے. اینگر مینجمنٹ پہ گفتگو ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے گلزرین مجھے بتا رہی تھی کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ایلیمنٹ اور کس طریقے سے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر فیض سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, جیسے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سچویشن کے مطابق غصے کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بولنا ہے اور کچھ نہیں بولنا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وٹ ایور کمز ان دیئر مائنڈ کمز آؤٹ آف دیئر ماؤتھ, دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. وہ سوچتے نہیں ہیں, جو بھی دماغ میں آیا کہہ دیا, اور پھر اس کے بعد وہ غصہ بھی کنٹرول نہیں کرتے.
لیکن اس میں پرابلم یہ ہے, کہا جا سکتا ہے کہ جو پہلے والی کیٹیگری وہ زیادہ بہتر ہے اپیرنٹلی دیکھا جائے تو, کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے سچویشن کے مطابق. لیکن اگر وہ سچویشن 3 سے 4 بار ریپیٹ ہو جائے تو وہ غصہ جو ہے وہ پائل اپ ہوتا چلا جائے گا, اور ایک سچویشن ایسی آئے گی کہ دے ول برسٹ, اور وہ جب وہ برسٹ ہوں گے تو وہ زیادہ برسٹ برا ہوں گے. کیا کہیں گے سوال سے؟ جی بالکل. ایکچولی یہ جو ہے نا ایکسپریشن ہے, ایکسپریسو ہونا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ جو بھی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے, جو بھی ہم فیل کرتے ہیں اس کو ایکسپریس ہم نے کرنا ہے. تو ہم ایسے بھی بہت سے لوگ ہم ایسے بھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے, اور وہ اپنی فیلنگز کو اندر ہی اندر وہ دباتے رہتے ہیں, اور پھر ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی وہ زیادہ وہ نقصان اس کا اٹھانا پڑ سکتا ہے, اس کو بھی اور جو اس کے وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی. لیکن جو ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں جو بات بھی ہے کوئی, وہ ہم وینٹیلیٹ کر سکیں, وہ ہمیں دوسرے سے شیئر کر سکیں. سپوز اگر کوئی مجھے کسی سے کوئی مسئلہ ہے اور مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, تو یہ میری ایک ہیلدی مائنڈ کی نشانی ہوگی کہ میں اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ وہ بات شیئر کر لوں اور اس کا سلوشن میں کوئی نہ کوئی نکال لوں, تو بجائے اس کے کہ میں وہ اپنے بات اپنے ہی مائنڈ میں رکھوں اور پھر اس کے بارے میں ہی میں ہر وقت وہ سوچتا رہوں, مختلف اس کے ڈائمینشن سوچتا رہوں. جی ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات اس میں جو ایک بیسک جو چیز ہے ہمارے ایگریشن میں, ہمارے غصہ ایک ریئیکشن ہے ایکچولی ہمارا, اور اس ریئیکشن کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک سٹوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, اور ہمارے فیملی ہسٹری کا بھی اس میں بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بھی بہت ایک غصے والے تھے, ہمارے وہ دادا ابو بھی بہت غصے والے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے جو وہ جینز ہیں اس کا بھی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور بچپن میں ہم نے اپنے بڑوں کو جو اگریسو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہمارے کوئی اسکول میں کوئی استاد ہوگا, ہمارے کوئی وہ ٹیچرز ہوں گے, ان کو ہم نے اگریشن میں وہ دیکھا ہوگا, تو اس سے بھی ہم بہت کچھ وہ سیکھتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جینز جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے اور آپ کی لائف ایکسپیرینس پہ سے بھی ہوتا ہے, یہ دونوں امپیکٹ کرتے ہیں؟ دونوں ہیں, اور ایک آپ کے وہ لائف جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کے انکانشیس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے جینز کے جو اثرات ہیں اس کے بھی انکانشیس پہ اثرات ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کچھ ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی آ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو تین ہے نا, یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر مل کے ایک ریئیکشن بناتے ہیں ہمارا. اور وہ ریئیکشن کیا ہے؟ دبانا ہے, پیار سے بات کرنی ہے, کہ ایک دم آؤٹ بسٹ ہونا ہے. اچھا, تو ان شارٹ میں یہی اس پہ آپ لوگ سے میں یہ بات کروں گا کہ غصے کو ہمیں دبانا نہیں ہے, ہمیں ایکسپریس کرنا ہے. اور اس کے لیے اس سے پہلے جیسا کہ میڈم مطلب یہ کہا جا سکتا ہے ایکسپریس اگر آپ اس شخص پہ نہیں کر سکتے جس کے اوپر غصہ ہے تو آپ اپنے کسی دوست کو بتا دیں, شیئر کر لیں ایٹ لیسٹ, تاکہ وہ آپ اس کو آپ کا جو برڈن ہے وہ ریلیز ہو جائے. وہ نا غصے کو ایکسپریس کرنے کے بہت سارے پروڈکٹیو اور ہیلدی وے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی ارشد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ارشد صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھا ہے, میں گھر میں رہتا ہوں, بچوں سے بھی گھر والوں سے بھی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, میں بھی فضول ہی باتیں ہوتی ہیں, ذہن کے اسکول میں جیسے نا کوئی ٹینشن پریشانی رہتی ہے, ذہن میں ایسے ایسے برے خیالات رہتے ہیں. اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وجہ ہے؟ اچھا, آپ گھر رہتے ہیں, کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے, کوئی جاب نہیں کرتے؟ نہیں, جاب کوئی نہیں ہے, گھر میں پارک بیٹھے ہیں, دکان ہے وہ بند جا رہی ہے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. ارشد صاحب بہت شکریہ, آپ کو جواب مل جاتا ہے ابھی. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ارشد صاحب کا جو مسئلہ ہے یہ آج کل میں پچھلے 2 ماہ سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, اس کو بھی ایڈریس کر دیجیے گا. جی, اس کو ہم بولتے ہیں فرسٹریشن بولتے ہیں اس کو, کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہماری کچھ ضروریات ہیں, ہم نے وہ پوری کرنی ہے, لیکن وہ حالات کی وجہ سے, وہ حالات انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں, آؤٹر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ جیسے پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ نظام ہے وہ بند ہوا ہے, تو اس وجہ سے جو ہمارا ایک
گول ہے اس کے بیچ میں ہڈل آ رہی ہے نا, تو اس وجہ سے ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, غصہ پیدا ہوتا ہے, وہ پھر بندہ بچوں پہ نکالتا ہے, بیوی کے ساتھ اگریسولی بات کرتا ہے, اس کی اپنی صحت پہ بھی بہت زیادہ اس کا اثر ہو رہا ہے. تو اس کا یہ حل ہے کہ ایک تو آپ حقیقت کو سمجھیں کہ یہ صرف آپ ہی اس کا شکار نہیں ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں, صرف پاکستان بھی نہیں ہے نا. میرے خیال میں آپ کو یہ چیز اگر آپ سوچیں گے تو ان اینڈ آف اٹ سیلف جو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر دے گی کہ میں اکیلا نہیں ہوں. ہاں جی, تو آپ کے لیے آپ کے ساتھ جاؤ جو اور وہ دکان والے ہیں, جو پوری کی پوری مارکیٹ اس چیز سے سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اور آپ کی جو فیملی ہے اس کی اپنی ایک ہے سفرنگز ہیں, اور آپ ہی اپنی فیملی کے لیے ایک بڑے ہیں, ایک سیویئر ہیں اپنی فیملی کے. تو ان کو آپ ہی نے اچھا ماحول ایک دینا ہے, آپ نے ہی ان کو سپورٹ کرنا ہے ایموشنلی بھی, اور دوسری جو ہے ان کی وہ نیڈز ہیں اس کے اکارڈنگلی بھی. تو ٹھیک ہے, تو اگر بندہ صرف 1 یا 2 منٹ پوری صورتحال کا مثبت مائنڈ سے اس کا انالیسز کر لیتا ہے نا, تو اس سے آٹومیٹیکلی ہماری جو فرسٹریشن کا جو ہے وہ لیول ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور ہم ریلیکس ہوتے ہیں. غصہ بہترین اس کا جو اس کو قابو رکھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ڈاکٹر فیض محی الدین ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے ساتھ گلزرین ہمارے ساتھ موجود. تھینک یو سو مچ فار بوتھ آف یو جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کرنے کے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, اور اس رمضان کے مہینے میں سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی کسی عادت کو لائف لانگ ہیبٹ بنانا چاہتے ہیں تو 30 سے 40 دن اس چیز کو پریکٹس کر لیں, وہ آپ کی لائف لانگ ہیبٹ بن سکتی ہے. تو اگر آپ اس مہینے میں غصہ کنٹرول کرنے کی عادت کو ڈیولپ کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اگلے 11 مہینے آپ کے بڑے ریلیکس گزر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے, اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ویلکم بیک. ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ جو ہے اس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں. دینی اعتبار سے ہماری تربیت کی جاتی ہے, میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا. ہمارے علماء کرام جو آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, براجمان ہیں, ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. علامہ سید علی نقی قاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جامعہ علوم اسلامی سے آپ کا تعلق ہے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, آپ مذہبی اسکالر ہیں. ونس اگین آپ کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ صاحب, آج ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ہم کوئی نہ کوئی ایک موضوع اسلامک لیتے ہیں اور اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مسائل کے حوالے سے آگاہی بھی دیتے ہیں. تو آج جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا وہ ہے خواب اور ان کی تعبیر. خوابوں میں کتنی حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں, صحابہ کرام ساتھ چل پڑے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا خواب, پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب, 11 ستارے اور سورج اور چاند. تو خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے, ان کا حقیقت سے بھی لینا دینا کچھ ہوتا ہے. اس پر روشنی ڈالے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ, اما بعد. نہایت ممنون, مشکور, سپاسگزار. خواب بنیادی طور پہ عربی زبان میں جس کو رؤیا کہا جاتا ہے, رؤیا کا مادہ یعنی خواب میں نیند کی حالت میں کسی چیز کو دیکھنا. یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کا 1/3 حصہ, وہ جو اس کے حواس ہوتے ہیں, وہ نیند میں مدہوش ہو جاتے ہیں, اور اس عالم میں اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ارد گرد کیا چیز واقع ہو رہی ہوتی ہے. تو گویا کہ اس عالم میں وہ ایک الگ کائنات میں ہوتا ہے, اس کو طرح طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی شخص کا یا کسی ایسی چیز کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے کہ عام جب جاگتے اس کا اس چیز کے ساتھ سامنا نہیں ہوتا. تو خواب کے اندر ظاہر ہے ہر خواب ایک جیسی حیثیت نہیں رکھتا. خواب کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, خواب کبھی سچا بھی ہو سکتا ہے. اس میں ظاہر ہے اسباب و عوامل کے مختلف ہونے کا بھی فرق پایا جاتا ہے. اسی طرح زمان و مکان کے اعتبار سے بھی خواب کو جو تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بیان کیا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب, تو رسول گرامی اسلام کے جتنے بھی خواب ہوتے تھے وہ سچے خواب تھے, اور سچے خوابوں کی جو ابتدا ہوئی وہ ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. ٹھیک.
اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں دیگر خواب بیان ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کہ جب انہوں نے اپنے فرزند سے بیان کیا کہ اے اسماعیل میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تو جناب اسماعیل نے کیا جواب دیا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ نہیں کہا آپ نے خواب دیکھا ہے، کہا بابا جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ خواب نہیں ہے، وہ حقیقت میں آپ کو حکم الہی ملا ہے، اس کو کر دیجئے، بے شک آپ مجھے شکر گزاروں میں سے اور صابرین میں سے پائیں گے. ایک خواب یہ ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ جب بچپن میں انہوں نے دیکھا کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو ان کے بابا نے کیا کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے اور بے شک شیطان کھلا دشمن. اب دیکھیں ان خوابوں کو اگر تناظر میں رکھا جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب اور دوسری جانب ہم عام لوگوں کے خواب، تو ظاہر ہے کہ دونوں کی ایک جیسی حیثیت موجود نہیں. ہم اپنے خواب سے کوئی شرعی حیثیت یا اس کا کوئی شرعی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے، نہیں رکھتا. شرعی اعتبار سے کسی کے خواب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن جو انبیاء کرام کا خواب ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا خواب ہے، یا اسی طرح اولیاء خدا کا خواب ہے، وہ خواب اپنی حیثیت تک سچائی بھی رکھتے ہیں. اور یہ بات روایات میں ملتی ہے کہ اس طرح کے خواب عام طور پر صبح صادق کے قریب آیا کرتے تھے، اور جو صبح صادق کے قریب خواب آتا ہے اس میں ہمیشہ حقیقت و سچائی ہی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، طاہر صاحب سے بات کرتے ہیں. طاہر صاحب بتا دیجیے گا کہ خواب کا حقیقت سے کچھ تعلق ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے کچھ خواب میں، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں ایک ہی دن میں دیکھ لی ہوں پھر وہ ہمیں خواب میں بھی آتی ہیں، تو کیا حقیقت سے اس کا کچھ لینا دینا ہوتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے تو میں شیراز بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد سٹی 41 کی ساری انتظامیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. میں نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھے آپ کے پروگرام، ماشاءاللہ جو آپ عنوان کا جو ہے وہ کرتے ہیں انتخاب، وہ بھی بہت زبردست ہے، اور ماشاءاللہ اس عنوان پر ہم سے زیادہ نہیں تو قریب قریب آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے. الحمدللہ اس طرح ہم تیاری کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ. تو بے شک آپ جو ہے وہ عمر میں ہم سے بہت چھوٹے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھنے کا، بولنے کا ملکہ دیا ہے. تو یہ سٹی 41 نیوز نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت زبردست ہے. اللہ کریم تمام احباب کو، آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. خواب کا حقیقت سے تعلق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کی باقی رہنے والی چیزوں میں سے اور کوئی چیز نہیں ہے مگر مبشرات. قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ومل مبشرات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات جو ہیں الرؤیا الصالحات، وہ جو ہے وہ نیک اچھے خواب ہیں. اب خواب کا حقیقت سے تعلق کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی آمد سے پہلے خواب آتے تھے. یہ وحی کا سلسلہ اللہ نے خوابوں سے شروع کیا، اور خواب کی حقیقت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے بعد تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو فرشتہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن نہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 3 دن فرشتہ جو ہے وہ خواب میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کے آتا رہا، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. تو جو فرشتے نے خواب میں بتایا وہ حقیقت میں سامنے آ گیا، حضرت عائشہ جو ہے وہ حضور کی محبوب بیوی بنی. اسی طرح ایک خواب آیا ام فضل بنت حارث کو، یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ چچا حضرت عباس کی بیوی تھی اور حضور کی چچی تھی. ام فضل کو یہ خواب آیا کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے شیراز بھائی کہ خواب بظاہر بڑا خوفناک اور ڈراؤنا ہوتا ہے مگر اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، وہ آگے چل کر تعبیر پر بات کریں گے. تو اب ان کو خواب یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور ان کی جولی میں ڈال دیا گیا. اب وہ خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام فضل جب حاضر ہوئی، حضور کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے مگر خواب ایسا ڈراؤنا ہے کہ میں ام فضل سنانا پسند نہیں کروں گی، آپ سننا پسند نہیں کریں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچی بتاؤ کیا خواب ہے؟ تو ام فضل نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری جھولی میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا مبارک خواب ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا برکت والا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً تعبیر جو بیان فرمائی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوگا۔ اچھا، فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا ام فضل آپ کی جولی میں کھیلے گا۔ آپ کی جولی میں کیا ہے؟ کھیلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ خواب عمل میں آ گیا، اس کی تعبیر ہو گئی۔ حضرت حسین دنیا میں آ گئے، ولادت ہو گئی۔ امام علی مقام شہید کربلا امام حسین ابن علی حضور کی جولی میں بیٹھے ہوئے۔ ایک دن ام فضل آئی تو دیکھا کہ وہ جو مجھے خواب آیا تھا اور حضور نے تعبیر بتائی تھی وہ تعبیر سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب ام فضل نے جو ہی رخ پھیرا نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو ام فضل نے کہا یا نبی اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام فضل ام فضل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میرے بیٹے کو میری امت کے لوگ بے دردی سے شہید کر دیں گے۔ اب یہ مثالیں حدیث کے اندر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، خوابوں کا حقیقت تعبیر سے تعبیر ہوتی ہے، حقیقت سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے انبیاء کرام کو اگر خواب آتے تھے اس کا حقیقت سے کچھ تعلق ہوتا ہے تو انبیاء کرام ہمارے لیے بھی اگزامپل ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان ویلکم بیک۔ ہمارا سیگمنٹ آخری سیگمنٹ جاری ہے اور اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں۔ ہمارے ماسٹر شیف ایتھم کالج سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارزا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو ذر بھی موجود ہیں۔ ان کی طرف بھی رخ کروں گا، آج کیا بنا کر کھلانے والے ہیں ان سے یہ بھی جانکاری حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میرا ڈریس جو میرا آؤٹ فٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسپانسرڈ بائی ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز۔ اگر آپ صاحب جیز سے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیر مت کیجیے، صاحب جیز کا رخ کیجیے، اور اگر آپ آن لائن شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو صاحب جیز سے آپ آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز، یاد رکھیے گا اپنی عید کو مزید رنگین بنانے کے لیے ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز سے شاپنگ ضرور کیجیے۔ چلتا ہوں میں اپنے کچن میں اور اپنے ماسٹر شیف سے ملاقات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گولڈن کوکنگ آئل جو کہ آپ کی صحت کا ضامن ہے، اور گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کیجیے۔ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے کنولا، سویا بین اور سن فلاور کے جو آئل سے منفرد آئل سے جو ہے وہ مرکب سے تیار کردہ یہ آئل ہے، اور 100% کولیسٹرول فری ہے۔ اپنے سحر اور افطار کو صحت مند بنانے کے ساتھ ساتھ مزید مزیدار بنانے کے لیے گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کیجیے۔ گولڈن کوکنگ آئل ہمارے تمام کھانے جو بھی یہاں پہ بنائے جاتے ہیں وہ گولڈن کوکنگ آئل میں ہی بنائے جاتے ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جامع شیری سال سے ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں اور قابل اعتماد ہے۔ کرشی کا جامع شیری استعمال کیجئے، نہ صرف پانی میں، نہ صرف دودھ میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مختلف ڈیزرٹس جو بنا رہے ہیں، مختلف میٹھے جو آپ بنا رہے ہیں، جو میٹھے پکوان بنا رہے ہیں، اس پر ٹاپنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جوہر جو شاندار نزلہ کھانسی زکام میں آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں بھی پی کر آیا ہوں۔ چلتا ہوں اپنے ہمارے جو ماسٹر شیف ان کی جانب۔ السلام علیکم ابو ذر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم مرزا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا بنانے والے ہیں آج؟ اسپیشل گیسٹ ہے ہمارے، اسپیشل گیسٹ جی آج مالٹن لاوا کیک۔ اچھا، مالٹن لاوا کیک بنانے جا رہے ہیں۔ مالٹن لاوا کیک ہم نے ہمیشہ ریسٹورینٹ میں ہی کھایا ہے، کبھی ہم نے گھر پہ ٹرائی کیا نہیں، کبھی کسی کے گھر مہمان بھی گیسٹ بھی ایز اے گیسٹ بھی گئے ہوں، کبھی وہ گھر پہ نہیں بنایا۔ تو آج ہمارے ویورز کو لازمی سکھائیے گا، آپ گھر پہ رہ کے ریسٹورینٹ جیسا ٹیسٹ اور مالٹن لاوا کس طرح بنا سکتے ہیں اور افطاری میں اپنے مہمانوں کو جو آپ کے مہمان آئیں گے ان کے سامنے سرو کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ابو ذر آپ کو بتائیں گے۔ ابو ذر بتائیے گا کیا کیا طریقہ ہے مالٹن لاوا کیک جو بنانے کا؟ جی سب سے پہلے شراز اس میں ہم نے لیے ہیں 5 انڈے اور 5 ایگز اور 5 ایگز یولکس ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 5 انڈے اور 5 انڈوں کی زردی ہیں، وہ لیے ہیں ہم نے۔ اس میں زردی اور انڈا اکٹھے ہیں، اکٹھے کر دیے تھے میں نے ایسے۔ اور اس میں آئسنگ شوگر ہے 250 گرام، 125 گرام اس میں وائٹ فلور ہے، اس میں فیو ڈراپس جو ہے میں ونیلا ایسنس کے ڈالوں گا، ساتھ میں 250 گرام اس میں بٹر جائے گا، اور 1 ٹی اسپون اس میں کافی پاؤڈر، اور میلٹڈ چاکلیٹ اس میں ایڈ کریں گے ہم تقریباً یہ
بھی 250 گرام ہے. ٹھیک ہے. میلٹڈ چاکلیٹ آپ نے پہلے اس کو گرم کیا ہوا ہے؟ جی اس کو انڈائریکٹ ہیٹ پہ کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کو آپ نے میلٹ کس طرح سے کیا؟ یہ چوکو پاؤڈر لیا کس طرح سے مکس کیا؟ یہ چاکلیٹ سلیب ملتی مارکیٹ سے, اس کو میں نے مطلب اس کا ویٹ کیا 250 گرام. مختلف کمپنیز کی ملتی, مختلف کمپنیز کی. اس کو میں نے پھر اس کے اوپر انڈائریکٹ ہیٹ کے اوپر اس کو میں نے میلٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اس میں ہم نے انڈوں اور ایگ یولک کو الگ سے بیٹ کرنا ہے اور میلٹڈ چاکلیٹ, بٹر اور آئسنگ شوگر کو مکس کر دینا. بعد میں یہ تمام انگریڈینٹس اس میں ایڈ کر کے مکس کریں گے. پھر اس کو مولڈز کو میں لگا کر اس کو ہم بیک کر لیں گے. مولڈز میں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مولڈ میں نے لیا, ایزیلی مل جاتا ہے کسی بھی اچھے اسٹور سے. اس کو پہلے میں بٹر سے اس کو گریس کروں گا, اس کے بعد اس میں کوکو پاؤڈر ڈال کر اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسٹ کر لوں گا تاکہ جب اس میں مولٹن لاوا کیک بنے تو ایزیلی نکل آئے. یہ پروسیجر جو ہوتا ہے یہ کافی لینتھی ہوتا ہے, بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے؟ جی تھوڑا سا لمبا بھی ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ٹائم اس لیے کہ اگر ساتھ میں کوئی اور چیز بننی شروع ہو جائے گی تو اس کی طرف سے ذرا سی بھی نظر ادھر ادھر ہوئی تو یہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹرکی بھی ہے اور اس لحاظ سے اسے پھر بنانا پڑتا ہے. چلیں آپ کو اعتماد ہے اپنے اوپر کہ آپ اس ٹرک میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے؟ جی الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کافی دفعہ ہو چکے ہیں, لیکن آپ اس کے ساتھ بتا رہے نا کہ کوئی اور ڈش اگر ساتھ رکھے تو وہ پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. ڈسٹریکشن اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب یہ بٹر ہی ہے؟ جی یہ بٹر ہی ہے. اچھا یہ آپ نے آلریڈی لے لیا, ٹھیک ہے. یار جتنا آپ کو ریکوائرڈ تھا آپ نے لے لیا. وہ میں نے یہ لے لیا, وہ صرف گریسنگ کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ مفن کس طرح سے تیار کرتے ہیں؟ مفنز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اچھا چلیں وہ بھی پلان میں شامل ہے, کیونکہ عید آ رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیزرٹس اور کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں پھر عید کے لحاظ سے, عید کے لحاظ سے اور گیسٹ کے لحاظ سے بھی وہ تیار کیے جاتے ہیں. تو چیزیں چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف, اور اس سے پہلے میں ابو ذر اور ارزا کو آل دا بیسٹ کہتا ہوں کہ مالٹن لاوا کیک جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ بڑا زبردست ہوگا, ڈیلیشیس ہوگا. چلتے ہیں واپس اپنی نشست پر. ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام براجمان ہیں, علامہ سید علی نقی قاظمی اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ طاہر ریحان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے گیسٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جو آخری سیگمنٹ میں ہمارے گیسٹ جوائن کرتے ہیں ان کا بھی تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ہمارے بڑے اچھے دوست اور ہمارے بڑے اچھے ساتھی, اور پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سابق چیئرمین ہیں کاشف ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تھینک یو سو مچ کاشف بھائی فار جوائننگ اس. کیسا چل رہا ہے رمضان؟ سو فار تو کافی اچھا چل رہا ہے. کوارنٹائن فلی کوارنٹائن میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے زیادہ تر رمضان اس دفعہ جو ہے وہ کوارنٹائن میں گزارا ہے. حالانکہ اب جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں نرمی بھی آئی, اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن میں رکھے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ ایکسٹراڈنری کیئر کر رہے ہیں. تو آپ بھی ان میں شامل ہیں یا آپ اب نکل آئے باہر؟ نہیں, جیسے جیسے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں ایز کیا ہے, سچویشن چینج ہوتی جا رہی ہے, ویسے ویسے اب جو میں نے بھی اسی طرح گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں انہیں کو فالو کیا, اور ابھی آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو چینجنگ. اور آپ کا سیکٹر بھی فالو کر رہا ہے اس کو, گورنمنٹ کی جو ایس او پیز ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں تو یہی کہوں گا, میری جس سے بھی بات ہوئی ہے جو ہمارے سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری جو اس ٹائم پہ کام کر رہی ہیں وہ تو ان کو فالو کر رہی ہیں, بلکہ سینیٹائزرز گیٹ بنائے گئے ہیں, انٹرنس کے اوپر ٹیمپریچر ان کا چیک کیا جا رہا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور ان کو اسٹرکٹلی بولا گیا کہ اگر کسی بندے کے اندر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے, کسی کو فلو ہے یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو وہ اوائڈ کرے فیکٹری آنے میں. تو اس طرح کی سچویشن جو ہے ہماری جو انڈسٹری میں ہے, جتنے بھی انڈسٹریسٹ ہیں, اوبیسلی گورنمنٹ کی جو ایس او پیز پرووائڈ کیے گئے ہیں اس کو اسٹرکٹلی ہم فالو کر رہے ہیں, اور اپنی فیکٹریز کے اندر بھی اس کو ڈسپلے. اچھا, پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے اپنا کوئی بھی جو امپلائی ہے یا اپنی لیبر ہے اس کو لے آف نہیں کیا, اور آپ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ کے گروپس کی جانب سے اور آپ کے گروپ لیڈرز کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے انڈسٹریلسٹ کو, اپنے صنعت کاروں کو, حالات جیسے بھی ہوں اپنی لیبر کو لے آف مت کریں, ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ رہیں. تو یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کس طرح سے آپ لیبر کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس سچویشن میں جہاں پر خود آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ تو اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کاشف بھائی, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں خوش آمدید. ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے
بڑے پیارے مہمان کاشف ضیاء ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، علامہ سید علی نقی قاظمی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ قاظمی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے اعمال کا تعلق بھی خواب سے ہوتا ہے؟ یعنی کسی شخص کے اچھے اعمال ہیں تو اس کو اچھے خواب آئیں گے، اور کسی شخص کے برے اعمال ہیں یا اعمال میں تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو خواب بھی تھوڑے سے برے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا تعلق ہے کوئی خواب سے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خواب جو ہیں وہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ جب خواب کو ہم تقسیم کر دیں گے مختلف قسموں میں، اس میں پھر اس حساب سے دیکھیں گے کہ ہمارا جو خواب ہے وہ کس قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی جو قسم ہے خواب کی جو روایت میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے سچے خواب، جن کو خواب صادقہ کہا جاتا ہے، یعنی سچے خواب۔ اب ان کے ضمن میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ سچے خواب کس طرح آتے ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، یہ کس کیفیت میں آتے ہیں، انسان کے لیٹنے کی جسم کی کیفیت کس انداز میں ہو تو یہ خواب آتے ہیں۔ بہرحال تفصیل ہے روایت میں جو بیان ہوئی ہے۔ فقط اس میں جو بات ہم نے پہلے بھی کی، جس کی جانب اشارہ کیا کہ اس طرح کے خوابوں کا تعلق عام طور پہ رسول کرام اسلام، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ معصومین اور اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے۔ دوسری قسم جس کو کہا جاتا ہے مبہم خواب، یعنی ایسے خواب کے جہاں کسی حد تک سچائی پائی جاتی ہے اور جہاں کسی حد تک جھوٹ بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خواب میں ہم اس چیز کو کلیئر نہیں کر پاتے کہ آیا یہ خواب ہمارا سچا ہے یا آیا ہمارا یہ خواب جھوٹا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک میں واقعہ یہاں پہ مختصر سا بیان کرنا چاہوں گا، اشارہ کروں گا فقط اس کی جانب کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے صحابی سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ جو تم خواب دیکھتے ہو آیا یہ سارے کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ تو راوی نے کہا کہ مولا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، آپ خود بیان فرمائیے۔ تو امام نے کہا کہ اگر انسانوں کو آنے والے سارے کے سارے خواب سچے ہوں تو پھر سارے کے سارے نبوت کے درجے پر فائز ہو جائیں، اور پھر کہا کہ اگر سارے انسانوں کو آنے والے خواب جھوٹے ہوں تو پھر خواب کے آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا تم اپنے خواب میں غور و فکر کرو، دیکھو تمہارا خواب کس حد تک سچا ہے اور تمہارا خواب کس حد تک جھوٹا ہے۔ تو بس یہ جو مبہم خواب اکثر طور پہ جو ہمیں خواب آتے ہیں یہ مبہم خواب ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا خواب سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ اس کے مختلف عوامل اور اسباب بیان کی جاتے ہیں عام طور پہ کہ جب انسان حد سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، اپنی روٹین برقرار نہیں رکھتا اور اس کے فوراً بعد سو جاتا ہے تو اس طرح کے خواب عام طور پر اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ہوگی دوسری قسم۔ تیسری قسم جو خواب کی ہے وہ ہے شیطانی خواب۔ دیکھیں شیطان جو انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، یہ فقط اس کے جاگنے اور بیداری کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ جس طرح بیداری میں یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے ویسے ہی یہ وسوسہ حالت نیند میں بھی اس پر طاری کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کئی راتوں کے خواب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مومن کے دن کے جو کام ہیں وہ ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دن کو عزم کیا، کسی کام کا پختہ ارادہ کیا، صبح انشاءاللہ یہ کام کروں گا، مگر خواب میں شیطان نے دل میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ اس کا کام جو ہے وہیں پہ ادھورا کا ادھورا پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں ظاہر ان کی بھی کسی قسم کی کوئی تعبیر موجود نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے علامہ طاہر صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گا، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو مجھے خواب ہمیشہ جب مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے دین سے دوری اگر ہو، معاملات ہوتے ہیں کبھی انسان مصروف ہو جاتا ہے زندگی میں، تو مجھے خواب میں زلزلہ نظر آتا ہے۔ یہ ہمیشہ میں نے نوٹ کیا، اور میرے لیے ایک یہ انڈیکیشن ہے کہ میں واپس پھر اپنے ٹریک پہ واپس آتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں ڈی ٹریک ہوں۔ یہ میں نے فیلنگز آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے دین سے دوری ہو تو اس طرح کے اس نوعیت کے خواب آئیں؟ جی شیراز بھائی، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ خواب کے لیے دو چیزیں بڑی جو ہے وہ ضروری ہیں، ایک ہے عقل حلال اور صدق مقال، ٹھیک ہے جی، اور دین کے ساتھ وابستگی۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جب بندہ دین سے دور ہوگا، جب اللہ کے احکامات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے دور ہوگا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر زیادہ ہوگا۔ تو جب شیطان کا غلبہ اس کے اوپر زیادہ ہوگا تو پھر اس کو خواب بھی اس طرح کے آئیں گے۔ زلزلہ جو خواب میں آتا ہے یا کوئی بندہ کسی سے گرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں انتشار ہے، یکسوئی نہیں ہے۔ زندگی کے معاملات میں جو آپ کو اکثر زلزلہ آیا ہے تو اس کا مطلب انتشار ہے، آپ ایک یکسوئی والی زندگی نہیں گزار رہے، وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ سامنے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ سامنے نہیں آ رہا آپ کے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور جو ہے وہ گزارش کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا یحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، اپنا خواب جو ہے وہ نہ بیان کرو، یا ہاں مگر اپنا دوست کو بیان کرو، یا او لبیب کہتے کسی عقل مند کو، علم والے کو، فہم و فراست والے کو اپنا خواب بیان کرو۔ دیکھیں ہم اپنا خواب اگر کسی آدمی کو بیان کریں گے جس کو تعبیر کا علم نہیں تو وہاں کتنا بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو خواب آتا ہے تو خواب آنے والے کا خواب اس کے اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، وہ خواب اس آنے والے خواب جس کو آیا اس کو اور آسمان کے درمیان رہتا ہے۔ جب وہ کسی بندے سے تعبیر پوچھتا ہے تو جو بندہ جو تعبیر بتائے گا وہ تعبیر ہو جائے گی۔ اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کسی کو خواب آیا ہے؟ تو جس کو خواب آیا ہوتا وہ اللہ کے نبی کو خواب اپنا بیان کرتا، اور اللہ کے نبی اپنا خواب بھی بتاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتایا صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ ایک کنواں ہے اور میں اس کنویں پر کھڑا ہوں، اس میں سے ابو بکر صدیق جو ہے وہ پانی نکال رہے ہیں، تو پانی تھوڑا نکالا اور بڑی مشکل سے نکالا، اور وہیں پر جو ہے وہ یہ عمر آتا ہے، حضرت عمر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پانی نکالتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ اور اس پانی سے ساری زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ تو اب صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا نبی اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں دین کی جو پھیلنے کی حدود تھیں وہ تھوڑی تھی، اور جو حضرت عمر کے دور میں دین پھیلا تو پھر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آدھی دنیا تک جا پہنچا۔ ٹھیک ہے علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ کاشف ضیاء صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کاشف بھائی، ہمارے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اکانومی میں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہماری جو لیبر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے انڈسٹریل کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے جو تاجر برادری کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان اٹ آف اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اٹس اے بیڈ ڈریم جو ایک ریالٹی میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ تو اب اس پینڈیمک کی وجہ سے جس نے نہ صرف آپ کی گلوبلی آپ کی مارکیٹ کو کیپچر کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لوکل مارکیٹ اور آپ کی ایکسپورٹس بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ تو ہماری فیصل آباد چونکہ ایکسپورٹ میں سب سے بڑے حصہ دار ہے، تو ہماری فیصل آباد کی ایکسپورٹ کس حد تک متاثر ہوئی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالے گا۔ لیکن سب سے پہلے جو انٹرنیشنل جو سچویشن ہے اس ٹائم تک کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک گلوبل پرابلم جو بنی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو پاکستان میں اس ٹائم پہ ہٹ کرے گی، پاکستان کی آلریڈی جو اکانومی جو ہٹ کر چکی ہے 300 ارب روپے کے قریب ہٹ کری ہے، اور جو کہ اس کا جو خدشہ ہے وہ ان دا لانگ رن جو ہے وہ تقریباً 900 ارب روپے تک جائے گا۔ 1 ملین لیبر جو ہے اس کا جو انڈسٹری سے جو فارغ ہونے کا ہے ڈیو ٹو ایکسپورٹ کے آرڈرز نہ ہونے کی وجہ سے، خدشہ یہ ہے کہ 1 ملین لیبر جو ہے وہ بے روزگار ہوگی۔ اور یہ جو ریئلٹی ہے، چاہے گورنمنٹ اور جو فیکٹری آنر ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، اگر وہ اپنی کمٹمنٹ دیں بھی اس کے اوپر کہ ہم لیبر کو فارغ نہیں کریں گے، ہماری انٹینشنز ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیبر جو اتنے سال سے ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، کسی انڈسٹریز کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس کو فارغ کرے اور اس کو گھر بٹھائے۔ لیکن جو سچویشن ہے، جب آپ کے پاس آرڈرز ہی نہیں ہوں گے تو آپ ان کو فیکٹریز میں بلا کے کتنے ٹائم تک آپ ان کو سروائیول کی جنگ آپ لڑو گے؟ ہم نے دیکھا کہ مارچ اور اپریل جو ہے جو آپ نے ان کی تنخواہیں بھی دی، ان کے گھروں پہ راشن بھی پہنچائے، بالکل اسی طرح، لیکن اس کو کب تک کنٹینیو کیا جا سکتا ہے؟ اور ابھی تک جو مین جو فیصل آباد میں جو مین فوکس ہے جو انڈسٹری کا جو ہے، جو مین کنٹریز ہیں جہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا شیئر جو ہے وہ یورپین مارکیٹس کا ہے، اس کے بعد امریکن مارکیٹس ہیں۔ اب یورپین مارکیٹس اور امریکن مارکیٹس جس طرح کہ آپ آج کل کی نیوز دیکھ رہے ہیں اور جو وہاں پہ ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ ابھی نیئر فیوچر میں تو وہ ابھی اپنے آفیسز میں آنا سٹارٹ کرنے لگنے کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز کلیئر کیجیے گا، کیونکہ چلیں امید کرتے ہیں کہ اگلے مہینے تک یا 10-15 دن تک سچویشن تھوڑی سنبھلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو آرڈرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کام جو ہے دوبارہ سے ریزیوم ہو جاتا ہے، تو آپ کا جو بائر ہے اب وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ جو ہے، کیونکہ وہ اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہوگا اور وہ ڈومیننٹ ہو رہا ہوگا آپ کے اوپر، تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس کا ریٹ کم کریں گلوبلی، کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہے اور وہ اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں، تو وہ آپ سے ریٹ بھی کم کرنے کا مطالبہ کرے گا، کیونکہ اس کو تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں اس کے علاوہ۔ تو اس طرح کے کچھ چیلنجز بھی ہمارے ایکسپورٹر صاحبان کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کرونا وائرس کے بعد جو
पेंडेमिक की जो सिचुएशन है, इसके बाद जो सबसे बड़ा हर बंदे ने जो ऑब्जर्व किया है कि जो इंसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो आपका एक दिन भी बंद नहीं हुआ। उनकी जो इंसेंशियल प्रोडक्ट्स में जो आपकी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो हर इंसान की जो बेसिक नीड है, उसकी सारी फैक्ट्रीज चल रही हैं। कोरोना की जो सिचुएशन है वो तो हर एक के लिए है, ये नहीं है कि जो इंसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो नहीं है, बाकियों के लिए और जो गारमेंट ऑनर्स हैं उनके लिए है। लेकिन अब ये कि जो एक इंडिविजुअल की प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। जब ये लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे और जो बाइंग पावर है और जो सेलिंग पावर है उसको रिगार्डलेस कि वो हर्ट हुई है बड़ी बुरी तरह, उसके साथ साथ जब आपका जो कंज्यूमर है जब वो बाहर आएगा उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। आपकी जब गैदरिंग्स नहीं हैं, आपने जब जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो उसमें गारमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे फॉल कर रही है। जो मेरी परसेप्शन है कि जो आने वाले नियर फ्यूचर में अगर कोई एक बायर 1 लाख गारमेंट का ऑर्डर किसी फैक्ट्री में प्लेस करता था, वो रिड्यूस हो जाएगा 90% और 10% के ऑर्डर्स आएंगे, 1 लाख की बजाय 10,000 पीस का ऑर्डर आएगा। तो उस हिसाब से तो आपकी लेबर रिक्वायर्ड भी उतनी नहीं रहेगी, आपका स्टाफ भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो इसमें तो हर चीज के ऊपर कट लगेगा ना फिर। और ये सिर्फ एक्सपोर्टर के ऊपर कट नहीं लगेगा, एक्सपोर्टर से जो एसोसिएट इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे लोकल रॉ मटेरियल बनाते हैं ऑब्वियसली वो भी हर्ट होंगे। बटन्स हैं, जिप हैं, उसके बाद ये सारा आपका रॉ मटेरियल है जो कि बन रहा है। और जब ये चीजें सारी हर्ट होंगी उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट के जो आती हैं जो सुई गैस इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन है वो भी कम होगी। जो उसके बाद ऑयल प्राइसेस, आपको एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आ गया है, उनके ऊपर जो प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने भी अब बंद कर दिया उसकी प्रोडक्शन जो है, और वो ऑयल की प्राइसेस जो है वो क्रैश कर चुकी हैं। अच्छा, एक और खबर हम नाजरीन तक भी पहुंचा देते हैं, ये सुनने में आ रही है खबर, ये लेटेस्ट खबर है कि LNG की प्राइस भी काशिफ भाई जो है वो कम होने जा रही है। जून तक सुनने में आ रहा है कि LNG की प्राइस जो है वो सिस्टम गैस के बराबर आ जाएगी, शायद उससे भी कम हो जाए। लेकिन LNG की प्राइस कम हो रही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो तमाम आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनकी कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? स्टार्च है, आपके जो केमिकल्स हैं, उनकी कीमतें वहीं की वहीं। देखिए अभी तक जो मार्केट की सिचुएशन है ना, अभी तक कोई भी 100% अपनी कैपेसिटी के ऊपर कोई भी फैक्ट्री नहीं चला रहे, और जिस फैक्ट्री के पास जो ऑर्डर हैं, जो इस टाइम पे कोई पार्शली अपनी फैक्ट्री एक्टिवेट किए बैठे हैं, वो सिर्फ वही ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे। अभी नए भी ऑर्डर्स कोई भी प्लेस होना शुरू नहीं हुए। और जब आपकी डिमांड ही नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आप जब आपको नीड ही नहीं है उस चीज़ की, तो आप उसकी प्राइस क्या करोगे? फॉर द बीइंग टाइम अभी बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है कि जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये हमारे काम दोबारा चलना शुरू हो जाएं, और उसी एक्सपेक्टेशन के अंदर ये जो हमारे मार्केट के जो की सप्लायर हैं वो भी वही अजम्पशंस अपने माइंड में लेके बैठे हुए हैं कि अभी तक जो प्राइस हम सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कोशिश करेंगे कि आगे इंडस्ट्री में जब हम लेके जाएं इसी को प्राइसेस को सस्टेन करें। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि जब ये सिचुएशन लाइफ नॉर्मल होने वाली साइड पे जाएगा, बायर्स ऑर्डर प्लेस करने शुरू करेंगे, ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये उसी पीक पे काम जाएगा जिस तरह हम आज से 2 महीने पहले अच्छा, हमें 3 महीने पहले अपनी सिचुएशन को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपनी इकोनॉमी को वापस खड़ा करने पर कितना वक्त दरकार होगा? अगर सिचुएशन हैंडल हो जाती है और सही तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगले 15 से 20 दिन के अंदर सिचुएशन कंट्रोल होती है और पाकिस्तान को अलाउ किया जाता है कि आप जो बिजनेस करें, तो हम दोबारा से इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी अगर चीजें सेटल होना शुरू हो जाती हैं, तो हम दोबारा से पैरों पर खड़े होने में कितना वक्त दरकार? देखिए इस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तक तो इंसान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, अंटिल अनलेस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है। अब ठीक है, अब हमें जीना सीखना होगा, लेकिन कोरोना वायरस के साथ काशिफ भाई ने बात की कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, वो बड़ी बात है। इकोनॉमी और बिजनेस को अपने पैरों पर खड़ा करना ये सेकेंडरी है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारा आखिरी सेगमेंट जारी है। हमारे साथ उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। काशिफ ज़िया भी मेरे साथ मौजूद हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे और कुछ ख्वाबों के हवाले से भी डिस्कस किया जा रहा है, तो उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, आपसे बात करना चाहूँगा, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से लोग कहते हैं कि जी हमारे जो प्यारे होते हैं, जो हमारे दरमियान अब नहीं रहे, हमसे बिछड़ गए, खालिक के हकीकी से जा मिले, वो अक्सर हमारे ख्वाब में आते हैं और वो हमें कोई तलकीन कर रहे होते हैं, कोई हिदायत दे रहे होते हैं या कोई तोहफा तोहफ़ दे रहे होते हैं। तो कहते हैं जी कोई जो इस दुनिया में नहीं है उसकी तरफ से कोई तोहफा मिलना अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं समझा जाता, या वो आपको बुला रहे हैं अपने पास तो वो अच्छा चीज़ नहीं समझा जाता, एक अच्छा साइन नहीं है। तो इस पर भी बताइएगा, जो हमारे दरमियान में नहीं है वो हमारे ख्वाब में आते हैं, तो इसके ऊपर रोशनी डालेगा।
اگر مرحومین میں سے کسی کو اپنے خواب میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس میں پھر ان کی حالت کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ وہ خواب کس طرح کا ہے. اگر تو مثال کے طور پہ وہ اچھے حال میں آپ کو نظر آتے ہیں، اچھا لباس زیب تن کیا ہوا، اچھی جگہ پہ موجود ہیں، یا کوئی ایسا کہ جو ان کی اچھائی کو بیان کر رہا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ان کا بار بار اس انداز میں آپ کے خواب میں آنا گویا کہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ اچھے حال میں ہیں، بہترین جگہ پہ خدا نے ان کو اچھا مقام عطا کیا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر ان کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ جو پریشان کن ہو، جس سے انسان کو پریشانی ہو کہ ممکن ہے کہ وہ اچھی حالت میں نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ ان کو کسی بری حالت میں دیکھتے ہیں، یا وہ آپ سے کوئی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، ان خوابوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشانی کے عالم ہے، ان کو آپ سے کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی کہ کنیکشن ہے یہ. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے ان کے لیے صدقہ کیا جائے، ان کے لیے نیک اعمال انجام دیے جائے، ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، یعنی جتنے بھی اعمال خیر ان کے لیے انجام دیے جا سکتے ہیں وہ ان کے لیے دینے چاہیے، تاکہ یہ جو ان کی ایک تشنگی باقی ہے جو خواب کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے. ایک بات ہوگی یہ والی. دوسری بات کہ خواب کا تکرار، ایک خواب مجھے آج آیا، 3-4 دن کے بعد پھر آیا، 10-15 دن کے بعد پھر آیا، مسلسل جو آتا ہے خواب میں ہے تکرار، خواب بار بار آ رہا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ خواب آیا تخیلاتی صورت کا ہے یا میرے سامنے اس کی کو پریکٹیکل صورت بھی موجود ہے. ایک دفعہ تو ہوتا ہے کہ انسان، میں نے مثال کے طور پہ سارا دن ایک بات کے بارے میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ یہ میرا کام مثال کے طور پہ ہو جائے، یا میرے دل میں کوئی تمنا ہے کہ یہ میری پوری ہو جائے. تو اگر تو یہ تخیلاتی صورت کا تکرار ہو رہا ہے، آج خواب آیا، ہفتے بعد آیا، مہینے بعد آیا، تو اس طرح کے خواب کی ظاہر ہے پھر کوئی تعبیر بھی نہیں ہوگی، اس کو ایک وہمی اور خیالی خواب تصور کیا جائے گا. لیکن اگر وہ خواب ایسا ہے کہ جو مجھے کسی چیز کی جانب متوجہ کر رہا ہے، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر خدا کا کوئی بندہ معصیت کو انجام دیتا ہے تو اللہ خواب میں اس کو اس جانب متوجہ کر دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دے. تو گویا کہ اس کو بار بار تکرار جو دکھایا جا رہا ہے خواب کی صورت میں، یہ حقیقت میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ تو نے خدا کی معصیت انجام دی ہے، لہذا تجھے اس معصیت کو انجام نہیں دینا چاہیے اور تو واپس اپنے خدا کی جانب تجھے. علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کسی کے گھر اگر کوئی انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 40 دن تک روح جو ہے ان کے درمیان میں رہتی ہے اور مسلسل وہ ان کے پیارے جو ہے وہ مرحوم کو خواب میں دیکھتے ہیں. تو کیا اس میں حقیقت ہے کہ وہ روح جو ہے ان کے آس پاس رہتی ہے اور ان کے خواب میں بھی آتی ہے؟ اس کے لیے پہلی ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ روح جو ہے وہ گھروں میں آتی ہے اور اسے باقاعدہ الوداع کیا جاتا ہے، یہ رسمیں موجود ہیں، یہ رسمیں موجود ہیں، بالکل ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر روح گھروں میں آئی اور ہم اسے الوداع کر رہے ہیں، اگر دوبارہ آ گئی تو پھر ٹھیک ہے. ہاں، جب بندے کا حساب آزاد ہو گئی پھر وہ جو جہاں چاہے جو ہے وہ مرضی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تو کلیئر قرآن میں ارشاد فرما دیا نا، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ، وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وہ ہمارے پاس جو نالج دیا ہے الا قلیل، بالکل تھوڑا سا نالج دیا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں. تو ہمیں اس میں اسمپشنز اور ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ وہ 40 دن مہمان رہتی ہے یا روح ادھر ہوتی ہے یا روح ادھر، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. روح ہے، اب وہ کہاں رہتی ہے، کس طرح رہتی ہے، یہ 40 اس کو الوداع کرنا ہے، یہ ایسا کوئی جو ہے وہ کہیں پر بھی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے. لیکن جو خواب میں آنا ان کا مطلب فوراً بعد وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہم ان کو کثرت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، شاید ان کے لیے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. خواب جو ہے وہ جو خواب کے امام ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہیں. ایک خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، جنہیں مبشرات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے القاء ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ انسانی نفس کی سوچ ہوتی ہے. ظاہر ایک بندہ دکاندار ہے، وہ پورا دن دکانداری کرتا ہے تو شام کو وہی خیالات اس کو آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک بندہ ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو وہ شام کو رات کو خواب میں وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بچے ہیں، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ رات کو نا کئی دفعہ وہی الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. میرا بیٹا ہے، وہ اگر دن کو کسی آیت کو دہراتا ہے تو وہ رات کو وہی قرآن کی آیت خواب میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو جو ایک ہوتے ہیں خیالات. اب جو خواب سب سے زیادہ مبارک ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، اس خواب کی سچائی کی کچھ نشانیاں لکھی گئی ہیں. نشانیاں یہ ہیں
کہ جو مبشرات، جو خواب اللہ کی طرف سے ہوگا وہ بندہ دیکھنے کے بعد فوراً بیدار ہو جائے گا، وہ بندے کو بھولے گا نہیں اور بڑے عرصے تک جو ہے وہ یاد رہے گا، بڑے عرصے تک یاد رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من النبوہ، کہ جو خواب ہے یہ نبوت کا 40واں جو ہے وہ 46واں حصہ ہے۔ نبوت تو ختم ہو گئی، حضور فرما گئے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر حضور کا جو فیض ہے، علم ہے، وہ خواب کی صورت میں کیا ہے، جاری رہتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، صحیح ہے، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، چنندہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کئی خواب خیالات ہوتے ہیں، کئی بات خواب جو ہے وہ بندے کی سوچ ہوتی ہے۔ جس طرح جو نا آپ نے ملکہ زبیدہ کا نام بھی سنا ہے، ملکہ زبیدہ کے نام سے ایک مکہ مدینہ سے نہر نکلی مدینہ تک۔ ملکہ زبیدہ کو خواب کیا آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی چھت پہ ہیں، برہنہ ہیں اور لوگ ان سے صحبت کر رہے ہیں۔ وہ اٹھی تو پریشان ہو گئی، جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر کا پتہ کروایا تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے گا کہ مشرق مغرب جنوب شمال کے لوگ اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہوں گے۔ وہ نہر انہوں نے کھدوائی، مکہ سے مدینہ حاجی عمرہ حج کرنے جاتے، عمرے والے عمرے کے لیے جاتے تو وہاں سے پانی پیتے۔ چلیں ایک چھوٹا سا علامہ صاحب وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آ جائیں گے، ہوں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ کاشف ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کاشف بھائی، کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتا دیجئے، حالات کب تک بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت انڈسٹری بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے سینیٹائزرز کے استعمال کے ساتھ، ماسک کے استعمال کے ساتھ، سینیٹائزر گیٹس کے استعمال کے ساتھ اپنی انڈسٹری بحال کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب مزید ہم آلریڈی ایک ایسی سچویشن میں تھے جہاں ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہماری را مٹیریل سستا کر دیا جائے، ہمیں بجلی سستی کر دی جائے، گیس سستی کر دی جائے، تو اس پر جب یہ کورونا وائرس کی پینڈیمک آیا اس کے بعد رہتی سہتی کا تو اس نے پوری کر دی۔ تو اب لوگوں نے جو بحال کرنا شروع کر دیا، تو نظر کیا آ رہا ہے نیئر فیوچر میں اگلے 3 سے 4 ماہ اگر اسی طرح لاک ڈاؤن ہے، نہیں ہے، یا کشمکش کی صورتحال رہی تو کیا ہم اپنا کاروبار چلا سکیں گے؟ دیکھیں اس میں جو سچویشن ہے وہ لانگ رن میں تو، شارٹ رن میں تو کوئی ایک اچھی سچویشن نظر نہیں آ رہی، نہ یہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، بٹ ان لانگ رن آبویسلی ہر ایک ہوپ فار دا بیسٹ۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کی سچویشن سے جو ہم گورنمنٹ سے سال ہر سال سے مطالبات کرتے تھے، ہمارے سیل ٹیکس پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ریفنڈز پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ کرونا کی کرم نوازیاں ہیں کہ گورنمنٹ کو ہمارے اوپر رحم آیا ہے اور گورنمنٹ نے سارے کے سارے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس سے جو ریفنڈس ہے وہ جاری کر دیے۔ ویسے واپس نہیں ہونے تھے، اس طرح واپس ہو گئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ انڈسٹری کرائسس میں ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس کرائسس میں انڈسٹریز کا ساتھ دیا ہے کہ لیکوڈیٹی کرائسس جو ہے وہ کرنچ میں جانے کے بجائے کم سے کم ایفیکٹ ہو۔ لیکن یہ کہ اس طرح کی اگر پالیسیز گورنمنٹ کی کنٹینیو چلیں نارمل حالات میں بھی تو ہماری یہ انڈسٹری بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے، لیکن ان شارٹ رن مجھے کوئی ایک اچھے آثار نظر نہیں آ رہے کہ ہماری انڈسٹری کا جو ریوائول ہوگا وہ ایک بہت اس انداز میں ہو جائے گا جہاں سے ہم 2 مہینے پہلے جس پیک پہ چل رہے تھے۔ آپ کا سیکٹر اس حوالے سے کیا سوچتا ہے کہ سیکٹر کے کیا آگے فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان ہوزری آپ کا جو گارمنٹ سیکٹر ہے خاص طور پر، ان کی جانب سے اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم فیکٹریز اسی طریقے سے بحال کر دیں گے؟ دیکھیں ہمیں کسٹمر کا بہت زیادہ بلیک میلنگ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بلیک میلنگ ان دا سینس کہ کنزیومر جو ہے وہ پرائس کہاں پہ، اس کی فائنل پرائس کہاں پہ جاتی ہے، کسٹمر بیہیویئر چینج ہوگا، اس کے بعد جو بائر کا سپلائر کے ساتھ بیہیویئر ہے وہ چینج ہوگا، اور اس سچویشن میں سروائیول کی ایک جنگ لڑنی پڑے گی۔ میرے خیال میں یہ 2020 کا جو سال ہوگا یہ سروائیول کا سال ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بریک ایون پہ بھی اس کو کلوز کر لے تو وہ بہت بڑا ایک مارکا ہوگا، ایک بہت بڑی جنگ کا فتح کرنے کے برابر ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے۔ انما العسری یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مہربان